محترم احبہ، سیگمنٹ بہار شریعت میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا سوال جو ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہے، اور بہت ہی ایک کامنلی ریز کوشچن ہے۔ لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ ہم ادا کر رہے ہیں تو جہاں اپنے دیگر مال پہ ادا کر رہے ہیں، تو خواتین کے پاس جو زیورات سونے کی صورت میں ہیں، چاندی کی صورت میں ہیں، تو آیا ان کے اوپر بھی کیا زکوٰۃ ہوگی؟ کیونکہ یہ تو پہننے کی چیزیں ہیں، یہ تو ایک بیوٹی کے لیے ہیں، یہ تو خوبصورتی کے لیے ہیں، تو کیا ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ تو یاد رکھیے کہ سونے اور چاندی کے زیورات اگر یہ نصاب کو اپنے پہنچ جاتے ہیں تو دیگر شرائط کے ساتھ، اگر نصاب کی دیگر جو شرائط ہیں وہ پائی جاتی ہیں تو پھر ان کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جیولری ہے، چاہے وہ سونے کی ہو یا وہ چاندی کی ہو، یہ استعمالی اگرچہ ہے لیکن یہ ضروریات اصلیہ میں سے نہیں ہے، حاجت اصلیہ میں سے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے جتنے بھی یہ زیورات ہیں یہ خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں، یہ تزئین کے لیے ہوتے ہیں، یہ ضرورت اور حاجت کے لیے نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ترمذی کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو خواتین حاضر ہوتی ہیں، اور اس انداز میں حاضر ہوتی ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام جب ان کے کنگن کو، ان کے زیورات کو، جو سونے کے زیورات تھے، وہ دیکھتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتؤدیانی زکاتہ، کہ کیا تم ان دونوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ یعنی جو سونے کے کنگن آپ نے پہنے ہوئے ہیں، یہ جو جیولری اور زیورات آپ نے پہنے ہوئے ہیں، تو آپ ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہیں؟ تو ان دو خواتین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، کہ ہم ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرو گی کہ بروز محشر اللہ تبارک و تعالی ان سونے کے کنگنوں کی وجہ سے تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز پسند نہیں کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا اس روایت سے کہ وہ تمام زیورات، چاہے وہ سونے کے ہوں چاہے وہ چاندی کے ہوں، اگر وہ نصاب کے برابر ہیں، نصاب کو پہنچ جاتے ہیں، اور جو دیگر شرائط ہیں نصاب کی، زکوٰۃ کی، وہ پائی جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں ان سونے کے زیورات پر، ان جیولری پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ بعض ہمارے جو احباب ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا یہ زکوٰۃ کی ادائیگی خواتین پر ہوگی یا مرد پر ہوگی؟ اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ جس کی ملکیت میں وہ زیور ہے، وہ جیولری ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ بعض لوگ جو ہیں وہ زیور پہنتے تو نہیں ہیں لیکن وہ بنا کے سونے کے سیٹ اپنے پاس رکھتے ہیں، تو اگرچہ انہوں نے یہ سونے کے سیٹ بنائے ہوئے ہیں، یہ پہنتے نہیں، لیکن چونکہ مالک یہ ہے لہٰذا زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سیٹ ہے یا وہ جیولری ہے وہ ہوتی کسی اور کی ملکیت میں ہے لیکن پہننے کو کسی اور کو دی ہوئی ہوتی ہے وہ ساس کی ملکیت میں، پہننے کو بہو کو دی ہوئی ہوتی ہے، تو اب زکوٰۃ کون ادا کرے؟ ساس یہ کہتی ہے بھائی میں تو نہیں پہنتی، بہو یہ کہتی ہے میری ملکیت میں نہیں، تو اب کون زکوٰۃ ادا کرے؟ تو ایسی صورت میں یاد رکھیے گا زکوٰۃ وہ ادا کرے گا جس کی ملکیت میں وہ سونا ہے، جبکہ وہ دیگر شرائط کے ساتھ پورا ہو جائے تو وہ شخص زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اللہ کریم ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔